بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. محترم اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور عزیز طلبہ، اس وقت جس صدمے سے ہم اور آپ دوچار ہوئے ہیں، بلکہ پوری ملت اسلامیہ دوچار ہوئی، خاص طور پر ندوۃ العلماء سے تعلق رکھنے والے احباب، یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے اور ایک بہت بڑا خلا ہے. مولانا کی شخصیت صحیح معنوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عبقری شخصیت تھی. مولانا کے اندر اللہ نے جو صفات عطا فرمائی تھیں وہ ایسی صفات تھیں کہ ایک ایک صفت بھی کسی شخصیت کو بنانے کے لیے کافی ہے. مولانا کی ذاتی زندگی، آپ کی تواضع اور منکسر المزاجی، علمی اعتبار سے آپ کا جو مقام ہے، ناقدانہ مبصرانہ نگاہ، عالم اسلام کے مسائل پر اور عالم اسلام کے مسائل سے گہری واقفیت، عربی زبان اور عربی ادب پر آپ کی ناقدانہ نگاہ، قرآنیات سے آپ کا تعلق. یوں تو ہم جانتے ہیں مولانا کو عربی زبان کا یا عربی ادب کا ایک ماہر کہا گیا، لیکن کس قدر قرآنیات سے مولانا کو شغف تھا اور قرآن سے کتنا لگاؤ تھا، اس کی تلاوت سے اور اس کے معانی اور مفاہیم سے ایک ایک لفظ پر اور ایک ایک لفظ کے اعجاز پر کتنا سر دھنتے تھے. کچھ اس کے نمونے ہم نے دیکھے ہیں اور ہمارے مخدوم اور مربی مرحوم مولانا عبداللہ حسنی صاحب اکثر مجلسوں میں جب ہم لوگ جایا کرتے تھے، مولانا عبدالعلیم صاحب اور ہمارے ساتھی دوسرے لوگ جب جایا کرتے تھے، ہم لوگ دیکھتے تھے کسی دن تاخیر سے مولانا مجلس میں حاضر ہوئے تو معلوم ہوا کہ مولانا واضح صاحب کی مجلس اندر لگی ہے اور ایک ایک قرآن کے ایک ایک لفظ پر مولانا سر دھنتے ہیں اور پھر مولانا عبداللہ صاحب آ کر ہم کو بتاتے تھے. ایسے بے شمار واقعات ہیں. قرآن فہمی پر مولانا کو مکمل عبور حاصل تھا اور قرآن سے مولانا کو بہت گہرا تعلق تھا. آخری عمر میں آنکھوں میں جب کمزوری پیدا ہوئی، آپریشن ہوا، تو ہم لوگ اگر ہوتے تو اپنے لیے عذر تلاش کرتے، قرآن کی تلاوت کے تعلق سے اپنے لیے کوئی ہم بہانہ تلاش کر لیتے کہ آنکھوں میں کمزوری ہے، پڑھا نہیں جا رہا ہے. لیکن مولانا اس کے باوجود روزانہ 5 پارے 6 پارے سنا کرتے تھے اور اس پر پھر مولانا مشہور ہوتے تھے اس تلاوت سے. اور اس کی گواہی کے لیے ہمارے یہاں کے بہت سارے طلباء اور یہاں کے فارغین موجود ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے مولانا کو جو عمر عطا فرمائی تھی، مولانا اس عمر کو مکمل کر کے دنیا سے رخصت ہوئے. مولانا کی پیدائش 1935 کی ہے اور اس کے بعد مولانا کی پیدائش جو ہوئی وہ خاندان حسنی میں جو دائرہ شاہ عالم اللہ میں مقیم ہے، تقریباً 300 سال سے یا 350 سال سے وہاں پر آباد ہے، جو خانوادہ عالم اللہ ہی کہلاتا ہے. حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا جو خاندان ہے، جس کی نسبت آپ کے جد امجد شاہ عالم اللہ حسنی کی طرف ہے، جن کے اتباع سنت اور ورع و تقوی کا عالم بہت ہی ورع اور تقوی اور آپ کی اتباع سنت بہت ہی مشہور رہی ہے. پوری کتاب اس پر موجود ہے، اس کو پڑھنا بھی چاہیے. خانواد عالم اللہ کے نام سے، عالم اللہ کے نام سے مولانا ثانی صاحب نے پوری کتاب مرتب کی ہے. سن تقریباً 1080 یا 1081 کے آس پاس وہاں پر
وہ خانوادہ آباد ہوا، اس سے پہلے نصیر آباد میں مقیم تھے، پھر اس سے پہلے وہ جو ہے کڑا مانک پور ایک جگہ ہے، اور اس سے پہلے دراصل مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے خاندان پہنچا تھا، اور مختلف زمانوں میں اس کے اندر ایسے افراد پیدا ہوئے جنہوں نے امت کی رہنمائی کی اور بڑی گراں قدر خدمات انجام دی۔ اس خانوادے کا بہت بڑا احسان ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغ کے بانی ہیں، وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہم سب لوگ پوری ملت اسلامیہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تجدید کے سائے میں ہے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جو شخصیت پیدا ہوئی اس خاندان میں، تو ان کے جو تجدیدی کارنامے ہیں، ان کی جو قربانیاں ہیں، اس کے نتیجے میں آج ہم لوگ دین پر باقی ہیں۔ بہرحال پوری ایک تاریخ ہے۔ مولانا ماہر القادری کے الفاظ میں یہاں تو روشنی ہی روشنی معلوم ہوتی ہے۔ جزیرۃ العرب پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا ماہر القادری کا تبصرہ یہ موجود ہے ماہر القادری کے تبصرے نامی کتاب میں۔ تو اسی خانوادے میں مولانا واضح صاحب پیدا ہوئے 1935 میں، اور اس کے بعد اپنے خاندانی روایات پر اور خاندانی اصولوں کے مطابق انہوں نے علم حاصل کیا، پھر ندوے میں داخلہ لیا۔ 1951 میں مولانا تخصص سے فارغ ہوئے، تخصص فی الادب العربی سے۔ اس کے بعد 2 سال مولانا نے انٹر کیا لکھنؤ ہی میں، اور پھر علی گڑھ سے بھی وابستہ ہوئے اور وہاں بھی تعلیم حاصل کی، انگریزی زبان و ادب میں ایم اے کیا۔ اس کے بعد 1971 تک تقریباً 18 سال آل انڈیا ریڈیو سے مولانا وابستہ ہوئے، اور یہ جو مولانا کی زندگی ہے اور یہ جو مرحلہ ہے، یہ بعد کے ادوار میں مولانا کے لیے بہت بڑا سنگ میل ثابت ہوا، اور ان دنوں میں مولانا آل انڈیا ریڈیو میں ترجمے کی خدمات انجام دیتے تھے، انگریزی سے عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے، اور اس دوران مولانا کو عالم اسلام سے مکمل واقفیت اور جانکاری حاصل ہوئی، اور جو آپ کے بعد کی جو خدمات ہیں اس کے لیے یہ موقع بہت بڑا اہم ثابت ہوا۔ اس کے بعد 1971 سے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو ندوے بلایا۔ 1971 کے بعد سے مستقل ندوے میں آپ نے خدمات انجام دی۔ تقریباً 47-48 سال کا جو وقفہ ہے وہ ایک بہت بڑا وقفہ ہے، اور ایک استاد الجیل کی آپ کو حیثیت حاصل ہوئی، ایک پوری نسل کے استاد ہیں۔ ہم سب پر مولانا کا احسان اس معنی میں بھی ہے کہ ہمارے جتنے بھی اساتذہ ہیں وہ سب مولانا کے شاگرد ہیں۔ بہرحال اس کے بعد کی جو آپ کی تعلیمی زندگی ہے اور تعلیمی تدریسی زندگی ہے، اور اس میں جو آپ کی خصوصیات نمایاں ہوئی، وہ آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً سامنے بھی آئیں گی، اور ہمارے دوسرے اساتذہ اس پر روشنی ڈالیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا کی خدمات کو قبول فرمائے، اور جو آپ کا مشن تھا اور عمر عزیز جس کے لیے آپ نے قربان کی، وہ اللہ تعالیٰ اس کا کچھ حصہ ہم کو بھی نصیب فرمائے، ہم کو آپ کے نقش قدم پر چلائے، اور آپ کی بال بال مغفرت فرمائے، اور آپ کے جو پسماندگان ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا